العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، گزشتہ آیات میں ہم نے مابقیہ آیات کا ترجمہ کیا تھا اور آئندہ آیات کا ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یدنین مضارع جمع مؤنث غائب، ادناء مصدر ہے دنون سے نزدیک کرنا، قریب کرنا، اور جلابیب جلباب کی جمع ہے، بڑی چادر جو کرتے پر اڑی جاتی ہے. اور ینتہی مضارع واحد مذکر غائب، انتہا مصدر ہے باز آنا، رکنا. اور مرجف اس میں فاعل ارجاف سے، رجفن جھوٹی خبریں جو لوگوں کے دلوں کو لرزا دیں. رجفت الارض زمین ہل گئی جیسے کہا جاتا ہے بھونچال آنا. نغرین مضارع جمع متکلم بانون تاکید، اغرا مصدر ہے مسلط کرنا. یجاورون مضارع جمع متکلم جمع مذکر مجاورتوں سے پڑوس میں رہنا. ملعونین لا یجارون کے فاعل سے حال ہے. قرآن کریم فرماتا ہے یا نبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بناتک اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہیں ونساء المؤمنین کہ وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے، اپنے اوپر اپنے کچھ اوڑھنے قریب کر لے، اپنے اوپر اپنے کچھ اوڑھنے قریب کر لیں. یہ بات زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں، پس وہ ستائی نہیں جائیں. اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. چونکہ بہرحال یہ پردے کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے، اور اسلامی آداب بھی ہیں. اس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کسی موقع پر کریں گے. اور آگے فرما رہے ہیں لئن لم ينتهِ المنافقون، کہ اگر باز نہ آئے منافقین، اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے، المرجفون فی المدینہ، مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے، تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کریں گے. پھر وہ لوگ مدینہ میں آپ کے پاس بہت ہی کم رہ پائیں گے، اور رہ پائیں گے وہ بھی پھٹکارے ہوئے. جہاں بھی ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے. قتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اور یہی دستور الہی ہے ان لوگوں میں جو آپ سے پہلے ہو گزرے، اور آپ قانون خداوندی میں ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ منافقوں اور بدماشوں کی دنیاوی سزا کا بیان ہے. آخرت کی سزا قیامت کے دن ملیں گی. اور اس کے بعد پھر منافقین کی کچھ اور شرارتیں ذکر کرتے ہیں جو شرارت کیا کرتے تھے. مدینہ میں افواہیں پھیلانا، پاک دامن عورتوں کے بارے میں بے پر کی باتیں اڑانا، اس طرح کی شرارتیں تو قرآن کریم نے سب کا جواب دیا ہے. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. کہ آپ منکرین آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الساعة، منکرین آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ بتا دیں اس کا علم بس اللہ کے پاس ہے، اور اے منکر تجھے کیا پتہ شاید قیامت قریب ہی ہو. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیش رہیں گے، نہ کوئی یار پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد کر جس دن الٹ دیے جائیں گے ان کے چہرے دوزخ میں. قرآن کریم نے فرمایا
یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ دیے جائیں گے ان کے چہرے دوزخ میں، یعنی آندھے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کہیں گے اے کاش ہم نے کہا مانا ہوتا، اے کاش ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا، اور کہا مانا ہوتا اللہ کا رسول کا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب آخرت میں پچھتانے سے کیا حاصل، آپ کا رہو جب چڑیا چگ گئی دانہ۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا کہا مانا، پس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہری سزا دیجیے اور ان پر بڑی لعنت کیجیے تاکہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ یہ تو اللہ بہرحال قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے گناہ کے اعتبار سے سزا دے گا اور اس کے حساب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اور اس کے بعد پھر اس صورت کی آخری آیتیں ہے یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، پس اللہ نے ان کو بری کر دیا اس الزام سے جو انہوں نے لگایا، اور اللہ کے نزدیک وہ آبرو مند تھے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، جو انہوں نے کہا، وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے نزدیک بآبرو تھے، بلند تھے۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، سیدھی بات، سیدھی سچی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہا مانتا ہے وہ یقیناً بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور یہ آیت بہرحال نکاح خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، بے شک ہم نے امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، پس انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھایا، بے شک بڑا ظالم بڑا نادان ہے۔ اور امانت سے مراد تکلیف کی ذمہ داری، یعنی احکامات کی ذمہ داری ہے، اور احکامات کا مکلف بہرحال انسان ہی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اور بہت سی باتیں جو امانت سے متعلق ہے، ہم آپ کو صرف یہاں پر ایک بتا رہے ہیں، باقی مفسرین نے اور بھی چیزیں لکھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر عنایت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ لیعذبہ میں لام عاقبت ہے، لام عاقبت یعنی تکلیف شرعی کا انجام یہ ہوگا۔ یہ لام علت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ثواب عقاب کی غرض سے انسان کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، ان کے کاموں میں حکمت تو ضرور ملحوظ ہوتی ہے، مگر ان کے کام معلل یا بالاغراض نہیں ہوتے، یعنی وہ کوئی کام بھی کسی غرض سے نہیں کرتے، کیونکہ کسی غرض کے لیے کام کرنا خود غرضی ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور بہت سے باتیں ہیں۔ الحمدللہ آج اس مجلس سورہ احزاب مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم انشاءاللہ سورہ سبا کا آغاز کریں گے۔ سورہ سبا سے متعلق دو باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آئندہ مجلس کا ترجمہ کریں گے۔ سورہ سبا یہ سورت مکی دور کے وسط کی ہے، اس میں قوم سبا کی ناشکری اور سزا یابی کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔
اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت زیر بحث ہیں۔ یہی عقائد بنیادی امانت ہیں، تکلیف شرعی جسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 آیتوں میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا آخرت میں بھی۔ پھر آخرت کا بیان کیا، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے بندوں کا تذکرہ ہے، اس لیے 2 شاکر بندوں کا تذکرہ کیا۔ 2 شاکر بندے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ دونوں حضرات عظیم بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم اور عجیب انعامات سے نوازا تھا، جس کا انہوں نے شکر ادا کیا اور پھر کامیاب بھی ہو گئے۔ پھر ناشکری کرنے والی قوم سبا کا تذکرہ کیا۔ یہ بھی عظیم ترین قوم تھی، ان کا تمدن اس وقت بام عروج پر تھا، مگر جب انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو ارم کے سیلاب نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ابطال شرک کا مضمون شروع ہوتا ہے، اس کے بعد رسالت کا بیان آتا ہے۔ یہ بات بیان کی ہے کہ دولت اور اولاد کا نشہ بہت برا ہوتا ہے، دولت اور اولاد کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ انکار قرآن کا یہی سبب ہے، اور قرآن کریم خاص اسلوب بیان کیا قرآن کریم نے، اور وعید بھی کہ منکرین قرآن جب دوزخ میں پکڑے آئیں گے تو وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول قرآن اس کی تعلیمات پر کفار کا تبصرہ، اس کا جواب ہے، اور آخر میں بطور نصیحت 6 باتیں ذکر کر کے قرآن کریم کی صورت ختم کی گئی، اور انشاءاللہ پھر ہم آئندہ مجلس میں سورہ سبا کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.